ہم سینٹ کی قرارداد کا رونا رو رہے تھے اور پورے ملک میں شور مچا ہوا تھا، لیکن سینٹ قرارداد کو تو آپ چھوڑ دیں، نیا تماشا لگ گیا ہے۔ اور نیا تماشا کیا ہے؟ وہی ہے، دیکھیں ڈر آ رہا ہے عوام سے، عوام کے پاس نہیں جانا، اس کے لیے کچھ بھی کیا جائے۔ ایک تو جو سینٹ کی قرارداد ہے وہ بالکل معاملہ ٹھس ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے کہا کہ ہم ایک دن کی تاخیر بھی برداشت نہیں کریں گے، اعلیٰ عدلیہ سے کہا آپ نوٹس لیں، یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بیک فٹ کے اوپر جانا پڑا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے سینیٹر کو نہ صرف شو کاز دیا بلکہ انہوں نے بھی کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑا دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کورم کی نشاندہی کیوں نہیں کی؟ یعنی سینیٹر عفنان اللہ نون لیگ والے انہوں نے کیوں نہیں کی، پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے کیوں نہیں کی؟ یہ ایک بہت وہ سوالات ہیں جن سوالوں کے جواب ہمیں ملنے چاہیے، لیکن ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ حکمت عملی تھی کہ آپ اس طرح سے کریں گے یا واقعتاً آپ سے غلطی ہو گئی؟ مسلم لیگ نون جن کے اوپر الزام ہے کہ چونکہ ان کو الیکشن سوٹ نہیں کر رہا تو وہ الیکشن ڈیلے والے معاملے میں سب سے آگے وہی ہیں، ان کی جانب سے بھی باقاعدہ اس کے اوپر مریم اورنگزیب کا ٹویٹ آ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ شیڈول کے مطابق انتخابات کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ عوام 8 فروری کو اپنی رائے کا حق استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے حق میں فیصلہ کرے گی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اتنی تھوڑی دیر کے اندر جو عوام کے رد عمل آیا ہے، جو سوشل میڈیا کے رد عمل آیا ہے، اس کو دیکھ کے یہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات کے اوپر مجبور ہیں کہ بے شک اندر کھاتے ملے ہوئے ہوں لیکن باہر آپ کو کہنا پڑ رہا ہے۔ ایک ڈیولپمنٹ اور ضرور ہے کہ وہ جو نگران وزیر اطلاعات ہے اس نے یہ کہا ہے جی کہ باقی باتیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جو اس قرارداد کے اندر مسائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی مسائل کورونا کا ذکر کیا گیا ہے، موسم کا ذکر کیا گیا، امن و امان کا ذکر کیا گیا، اس کے مطابق وہ بالکل درست ہے۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں نا ایک نیا تماشا لگ گیا، وہ کیا؟ آج پورے پلان کے ساتھ چیزیں ہوئی کہ وہ سینیٹر صاحب اپنی جیب میں قرارداد لے کے آئے ہوئے تھے، پھر چیئرمین سینٹ نے جس طریقے سے ان کو منظوری دلوائی، مراد ان کو ہاؤس میں ٹیبل کرنے کی اجازت دی، نمبر 1۔ اس کے بعد اب حامد میر نے ایک بہت بڑا کلیم کر دیا ہے۔ حامد میر صاحب کا کلیم یہ ہے کہ ان کو ایک سینیٹر نے یہ بتایا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اب اس بارے میں ایک بڑا واقعہ کروایا جائے گا اور اس واقعے کی بنیاد کے اوپر آگے چل کے یعنی ان کے مطابق کوئی واقعہ کرایا جا سکتا ہے جس سے الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ اب یہ واقعہ کون کرا سکتا ہے؟ اس واقعے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ بڑے بنیادی سوالات یہ ہیں جس میں فضل الرحمان سمیت جو دیگر قیادت ہے وہ آلریڈی سوال اٹھا رہی ہے۔ امن و امان کا مسئلہ ہے، ایک دن ہم نے خبر سنی جی فضل الرحمان کے قافلے کے اوپر فائرنگ ہو گئی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ فائرنگ نہیں ہوئی۔ تو یہ سارے کے سارے سوالات اپنی جگہ پہ بہرحال موجود ہیں۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ مسائل حقیقی ہیں، پھر ایک سینئر اینکر جو ہے وہ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ کرایا جا سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر بہت بنیادی سوال ہے۔ اچھا، الیکشنز کو لے کے خبریں آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو عام انتخابات ہیں وہ بالکل 8 فروری کو ہی ہوں گے، اور ان کے مطابق اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گے۔ لیکن ان کی جانب سے یہ ذرائع سے خبریں ہیں، کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کی قرارداد ایک قرارداد ضرور ہے لیکن یہ قرارداد بائنڈنگ نہیں ہے، یعنی ایک ایسی صورتحال نہیں ہے جس پہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو جو یہ ہر صورت یعنی ان کی یہ رائے تو ہو سکتی ہے لیکن رائے اس طرح سے بائنڈنگ جو ہے وہ نہیں دکھائی دیتی۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا بھی ایک امتحان ہوگا، یہ سارا کچھ ہے۔ اب جو اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ملتوی ہوں گے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہیں وہاں سے جہاں سے پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے کی منظوری لی جاتی ہے، ظاہر ہے وہ باہر کی جو طاقتیں ہیں، کیا ان سے کوئی اپروول لیا گیا ہے جس کے بعد یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ نمبر 1 خبر ہے، لیکن اصل خبر کچھ اور ہے۔ اصل خبر اس وقت یہ ہے کہ کینیڈا نے پاکستان کے اوپر پاکستان کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں، یا جس کو یہ سفری پابندیاں ذرا مناسب نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ جیو نیوز نے خبر دی ہے جی کینیڈا کا اپنے شہریوں کو پاکستان کے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔
लिखा गया है कि पाकिस्तान में गैर मुतवक्किल सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस इंतहाई एहतियात बरतें, दहशतगर्दी, बेअमनी, फिरका वाराना तशद्दुद और अगवा का खतरा मौजूद है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि लेवल 2 जो उन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर जाके कर रहे हैं। उसके बाद बरतानिया वाली खबर क्या है? बरतानिया वाली खबर मैं आपको बता देता हूं कि आप जानते हैं कि इमरान खान को एक आर्टिकल उन्होंने लिखा दी इकोनॉमिस्ट के अंदर, जिसमें वो वहीं के वहीं खड़े और डट के बता रहे हैं कि उनकी हुकूमत क्यों गिराई गई, किसने गिराई। लोगों का ख्याल था कि इमरान खान इतने अरसे में तब्दील हो गए होंगे या इमरान खान कमजोर पड़ गए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। अब वो जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल चूंकि पाकिस्तान के अंदर पैमरा अदालतों में कहता है कि इमरान खान के न नाम लेने के ऊपर पाबंदी है, न तस्वीर चलाने के ऊपर पाबंदी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सब जानते हैं। अब इमरान खान के इकोनॉमिस्ट के एक मजमून ने पूरे के पूरे उस क्या कहते हैं कि जो पाबंदियां हैं या जो यहां पे एक प्रोपेगेंडा करवाया जाता है, उस गुब्बारे में से हवा निकाली। आप अंदाजा करें कि इस वक्त निगरान हुकूमत जो है वो, और उसमें खास बात निगरान हुकूमत की बाद में बात करते हैं कि इमरान खान ने जो खत लिखा है, जो मजमून लिखा है ना, वो इमरान खान ने उनको लिख के नहीं भेजा। अगर आप उस आर्टिकल के ऊपर जाएं तो ऊपर सुर्ख कलर के अंदर लिखा हुआ है कि बाय इन्विटेशन, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने इमरान खान से राब्ता किया, उनको कहा कि हम आपका मजमून छापना चाहते हैं। इमरान खान ने उनको मजमून लिख दिया। अब इस हवाले से यहां पे सूरत हाल यह है कि जो निगरान हुकूमत के वजीर इत्तलात हैं, एक तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो गलत है। इमरान खान राइट नो किसी कन्विक्टेड नहीं है। कन्विक्टेड से मुराद है जब उनकी सजा मुअत्तल हो गई तो राइट नो उनका स्टेटस ये नहीं। इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर जुडिशल और फलां जो है वो किया गया। अब उनके मुताबिक इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन्होंने उसको इकोनॉमिस्ट जो बरतानिया का जरीदा है, उन्होंने उसके साथ राब्ता करने का फैसला कर लिया। अब उसके ऊपर वो एहतजाज करेंगे, लेकिन कौन बताए मुर्तजा सोलंकी को कि ये कोई पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं है जहां पे आप दबाव डाल के इश्तिहारात से कंट्रोल करके या दीगर जो आपके पास वो कंट्रोलिंग टूल्स हैं उनको करके अपनी मर्जी की खबरें चलवा लें या अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को कहें कि इसको ना दिखाएं तो उसको ना दिखाया जाए। बरतानवी अखबार के अंदर कुछ गलत हुआ है, बरतानवी अखबार को तो छोड़ें, आप इमरान खान के ऊपर बरतानिया में जाके केस कर रहे हैं। डेफेमेशन का लॉ वहां पे बड़ा तगड़ा किस्म का है, तो इससे आपको अंदाजा होता है कि बड़के मारना बड़ा आसान काम है, लेकिन उस तरह से करना कोई वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती। अच्छा, उसके बाद इमरान खान के आर्टिकल से वो कह रहे हैं जी हम इकोनॉमिस्ट के जो एडिटर हैं उनके साथ हम गिला करेंगे, क्या गिला करेंगे ये एक अलग मामला है। अच्छा, आगे चलते हैं और अगली बात जरा इमरान खान से मुतालिक सुन लीजिए। इमरान खान से मुतालिक मामला यह है कि इमरान खान साइफर के अंदर उनकी जमानत हो गई, तोशा खाना की सजा मुअत्तल है, बाकी केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो अब चूंकि पता है कि केसेस में जान नहीं है इमरान खान के, और आप इमरान खान के केसेस को कहां तक चलाएंगे। इमरान खान ने इकोनॉमिस्ट के मजमून में बताया कि 200 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमात हैं। अब काबू करने के लिए कि इमरान खान किसी तरीके से बाहर ना आए, ये पहली बार हमने देखा है कि इमरान खान के साये से भी इनको खौफ आता है। तो 9 मई के वाकयात के ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को 9 जनवरी को तलब कर लिया है और इमरान खान पर GHQ हमला, तस्वीरें जलाने और लोगों को उकसाने का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया, जैसे शाह महमूद कुरैशी के ऊपर था। सारी बातें अपनी जगह के ऊपर होंगी, सिर्फ एक बात है, वो क्या है? वो ये है, ये सब कुछ जब हुआ इमरान खान कहां पे थे? इमरान खान उस वक्त कस्टडी के अंदर थे। अब एक शख्स क्या कस्टडी के अंदर से किसी को उकसा सकता है? आप इन जो केसेस हैं उनकी हैसियत का या उनकी पोजीशन का इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आदमी कस्टडी के अंदर था और लगता ही है कि वो कस्टडी के अंदर होते हुए इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो मेरे ख्याल है अगर वो आजाद हो, वो बाहर बैठा हो, तो तब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर हमें तब्दील होती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, उसके बाद एक और खबर सुन लीजिए कि नवाज शरीफ के साथ जो हो रहा है, वैसे किसी के साथ होता नहीं, मैंने उनके अपने लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ना नाक की लकीरें निकलवाई जा रही हैं, लेकिन जब बंदा ढीठ हो, जब बंदे को इक्तदार की लालच हो, तो उसको समझ नहीं आती कि मेरी तस्दील की जा रही है, मेरी तस्दीक की जा रही है, उसके बावजूद वो लिपटा रहता है। अब खबर यह है कि नवाज शरीफ को ज़ाहिर है कुछ ये भी यकीन दिलाया जा रहा होगा, थोड़ा बहुत ये भी एहसास दिलाना है कि नहीं हम आपके साथ हैं। तो NA-15 में नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए आजम सबाती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, जिसके बाद उन्होंने RO के फैसले के खिलाफ एपलेट ट्राइब्यूनल से राब्ता किया और जो वो ट्राइब्यूनल्स हैं उन ट्राइब्यूनल्स ने भी जो इनकी दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी है, जिसका मतलब बहुत सादा और वाज़ेह है कि वो हर सूरत नवाज शरीफ को वहां पे खुला रास्ता देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है
کہ اگر نواز شریف کو کھلا رستہ نہ دیا تو پھر بات نہیں بنے گی. اچھا دوسرا نواز شریف کے لیے ایک اور معاملہ وہ نااہلی والا ہے. تو ہمیں تو لگ رہا تھا شاید تھوڑا سا لگے, لیکن عدالت کو ذرا زیادہ ہی جلدی کے اندر دکھائی دے رہی تھی. تو جو تاحیات نااہلی کا کیس ہے اس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے اور عدالت نے اس کا فیصلہ آج محفوظ کر لیا تھا. اور چیف جسٹس صاحب نے آج فرمایا کہ ہم مختصر فیصلہ آج نہیں سنائیں گے, لیکن کوشش کریں گے کہ جلد از جلد مختصر فیصلہ جو ہے وہ سنائیں. اور اس بارے میں بڑی واضح سی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب اگر آپ بچے سے پوچھیں گے تو وہ بچہ بھی آپ کو بتائے گا کہ عدالت نے نااہلی کو ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے نواز شریف اور جو سب سے بڑے بینیفیشری ہوں گے وہ جہانگیر ترین ہوں گے. باقی عدالت اگر یہ چیزیں کرتی ہے تو ظاہر ہے عدالت کو کوئی روک نہیں سکتا, نہ ان کی اپنی مرضی ہے, وہ ساری اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو جج ہیں سپریم کورٹ کے, لیکن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ سے ان کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا. انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا, انہوں نے اس ریفرنس میں بتایا تھا کہ میرے خلاف آئینی درخواستیں ہیں, ان آئینی درخواستوں کا فیصلہ کر لیجئے, لیکن اس کے باوجود 11 تاریخ کو جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کا. اب ان کے حوالے سے 3 رکنی خصوصی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے, اور بینچ کے اندر تینوں ججز وہی ہیں جو پہلی جنہوں نے سماعت کی, جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں, اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں, اور جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. بتایا گیا کہ 8 جنوری کو دن 1:30 بجے اس کی سماعت ہوگی, اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جوڈیشل کی جو کارروائی ہے اس کو چیلنج کر رکھا تھا. حالانکہ یہ وہی اسی طرح سے ہے جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ریفرنس کے معاملے کے اندر کیا تھا. اب معلوم نہیں ہے قاضی صاحب کا تو کھلی عدالت میں معاملہ طے ہوا تھا, اب وہی ریلیف جو ہے وہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو مل پاتا ہے کہ نہیں مل پاتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.